أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شریف بہت لطیف ہے، بہت نازک ہے، اور اہل فہم اور اہل بصیرت کے لیے بے حد فکر انگیز ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے اور آخرت میں دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ آخرت میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، دریا بہہ رہا ہے، اس میں آپ اپنی انگلی اس طرح ڈبوئیں اور ایسے نکال لیں، اس میں کتنی تری اور نمی ہوگی سمندر کے مقابلے میں۔ جو سمندر ہے، جو دریا ہے، اس میں سے کتنا پانی آپ نے جذب کیا؟ جذب ہوا؟ کچھ ملا؟ قطرے بھی تو نہیں، ایسے ڈبویا اور نکال لیا۔ آخرت میں اس دنیا کی یہی حیثیت ہے۔ یعنی عبارت کو پیش نظر رکھ کر، مقصود کلام پیغمبر کو سامنے رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری دنیا کسی کو حاصل ہو جائے، یہ پوری دنیا کا اقتدار کسی کو حاصل ہو جائے، اور جب وہ اس دنیا سے گزر جائے گا اور آخرت میں حضور حق میں ہوگا اور اپنے اعمال کا نتیجہ سامنے اس کے ہوگا، تو اس وقت اس پوری دنیا کی حقیقت ویسی ہی ہوگی کہ جیسے دریا میں آپ نے انگلی ڈبوئی، داخل کیا اپنی انگلی کو پانی میں اور پھر نکال لیا۔ اس میں کیا کچھ ملا آپ کو؟ پیاس بھی تو نہیں بجھ سکتی، اتنے پانی سے پیاس بھی تو نہیں بجھ سکتی۔ یہ حیثیت ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں۔ یہ ارشاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی سبب ہے جنہیں معلوم ہے کہ آخرت کی حقیقت کتنی عظیم ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت اس دنیا کے مقابلے میں کتنی عظیم، کتنی وسیع، کتنی رفیع، کتنی تہدار ہے۔ اس آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کتنی حقیر ہے۔ تو جنہیں معلوم ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی طرف ایک ادنا سا التفات بھی نہیں کرتے، ایک ادنا سی توجہ بھی نہیں کرتے۔ حیرت ہوتی ہے لوگوں کو، سمجھ میں نہیں آتی، عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ شاید بہت سے لوگ سن کے طرز زندگی معصومین کا، انبیاء کا طرز زندگی، اسلوب حیات، انبیاء کا طریقہ زیست، زاہدانہ رنگ ان کا، یہ سمجھ نہیں پاتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت میں اس دنیا کی
سب سے بڑی سلطنت کے حاکم بن چکے تھے، مگر آپ نے اپنے لیے کیا بنایا؟ محل بنایا؟ کوئی تاج محل بنایا؟ کوئی لال قلعہ بنایا؟ اپنے لیے کیا بنایا؟ اپنی اولاد کے لیے کیا بنایا؟ ان کی اولاد نے اپنے لیے کیا بنایا؟ امام حسن نے کوئی محل بنایا؟ امام حسین نے کوئی محل بنایا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کوئی لال قلعہ بنایا اپنے لیے؟ فدق کا مسئلہ الگ ہے، فدق کا طلب کرنا اور طلب نہ کرنا، اس میں اسرار و رموز، وہ حق کو حق و باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے تھا، ورنہ اس باغ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کچھ حاصل نہیں کرنا تھا مفاد دنیاوی۔ حضرت عیسیٰ کیا بنا کے گئے اپنے لیے؟ زہد عیسیٰ مشہور ہے دنیا میں۔ حضرت موسیٰ کیا بنا کے گئے اپنے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اور یہ تو انبیاء تھے جو واقعاً ان سے وابستہ ہو گئے، انہوں نے اپنے لیے کیا بنایا؟ حضرت سلمان فارسی نے کیا بنایا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کیا بنایا؟ حضرت عمار یاسر نے کیا بنایا؟ یہ سب اصحاب پیغمبر ہیں۔ حضرت مقداد نے کیا بنایا؟ کتنے صحابہ کا نام لیا جا سکتا ہے؟ تو جن کی نگاہ میں آخر اللہ کے وعدے ہیں، جن کی نگاہ میں اللہ کی خلق کی ہوئی جنت ہے، جن کی نگاہ میں اللہ کے وعدے ہیں، جن کی نگاہ میں آخرت ہے، ان کی نگاہ میں اس دنیا کی واقعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس اگر یہ ذوق بیدار ہو جائے، یہ یقین حاصل ہو جائے کلام حق پر اور کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر انسان کے اندر سے حرص دنیا، ہوس ہے دنیا اور حسد اہل دنیا سے، یہ سب مٹ جائے گا خود بخود، اور پھر انسان متوجہ ہوگا اپنی آخرت کی تعمیر کی طرف، اور پھر انسان میں وہ سخاوت پیدا ہوگی کہ کوئی اگر اس سے سلطنت بھی مانگ لے تو وہ سلطنت کو ٹھوکر لگا دے گا، سلطنت بھی دے دے گا، اس لیے کہ آخرت پر اس کو یقین ہے۔ آج 15 رمضان ہے، آج سے بڑھ کے اس چیز کو کون سمجھا سکتا ہے؟ مولود نیمہ رمضان، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف میں امید کا جلنے والا پہلا چراغ، رحمت کا پہلا عطیہ، پہلا مصداق کوثر، سبط اکبر، امام حسن مجتبی، پیکر خلق مصطفی، امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ آخرت کیا ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے، تو جب ان سے دنیا طلبوں نے دنیاوی حکومت مانگی، دے دی۔ یہ مثال ہے، حقیقت صلح حسن بس یہ ہے۔ ہماری روحیں فدا ہو جائیں خاک قدم سبط اکبر پر، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ، عصمت معاب زندگی۔ بہت سے لوگ نظریہ عصمت کے مخالف ہیں اور مسلسل باتیں آ رہی ہیں، لیکن اب یہ متکلمانہ و مناظرانہ بحث کا موقع تو نہیں ہے، مگر جو میرا یقین ہے اور اعتقاد ہے وہ تو عرض کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی کی عصمت معاب زندگی،
خدا اپنی رحمت سے دور فرما ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی کوششوں سے امام حسن کی پاکیزہ زندگی کو داغدار بنانے کی کوشش کی۔ پروردگار اپنی رحمت سے دور فرما ان حکومتوں کو اور ان حاکموں کو اور ان راویوں کو، ان محدثوں کو، ان علماء کو، ان خطباء کو، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جگر گوشہ مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند پر ظلم کیا ہے۔ امام حسن، امام صلح و امن، سرچشمہ علم، وارث علوم مقام ختم مرتبت۔ اگر میرا حافظہ اس وقت دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو غالباً یہ عبارت علامہ اہل سنت والجماعت علامہ ابن حجر مکی نے یا ابن حجر حیثمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حسن علیہ السلام آغوش مادر میں تھے، گہوارے میں تھے، جھولے میں تھے، اس وقت لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے حسن، لعاب دہن مصطفیٰ سے پروان چڑھنے والے علم و عصمت کے پیکر، یہ ہے حسن۔ حسن اور حسین جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری دنیا سے ملنے والی جو مجھے راحت کے دو سامان ہیں، ریحانتا یا من الدنیا، وہ حسن اور حسین ہیں۔ امام حسن کا علم، آپ کی شجاعت، آپ کی خطابت، آپ کی سخاوت، آپ کی عفت، ہر عنوان ایسا ہے کہ جس پر ایک ایک عشرے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور آج کل تو بنائے گفتگو ہماری یہ ہے کہ ہم 10 سے 12 منٹ میں گفتگو تمام کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج ولادت، تاریخ ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہمارا سلام، ہماری طرف سے درود پہنچے حضرت سبط اکبر امام حسن کو، اور تمام امت کا سلام پہنچے سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی کو، اور ان کا فیض، 13 فیض ان کے واسطے سے ہم تک پہنچے۔ پروردگار ہمیں پرامن زندگی نصیب ہو۔ پروردگار اس دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے اس ظلم کے نام و نشان کو مٹا دے۔ پروردگار ظالم کے وجود کو، وجود نحس سے، ظالمین کے وجود نحس سے اس دنیا کو پاک کر دے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت کا علم اور پرچم لہرا دے۔